بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے، جو بتوں اور درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی، لوٹ مار وغیرہ جیسے خبیث امراض پیدا ہو گئے تھے جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بہت وعد و نصیحت کی، خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جس سے سننے والے ایسا ہو جاتا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نواز دیا۔ مدین اس بستی کا بھی نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت اور تکذیب کی، طرح طرح کی دھمکیاں دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ جو بستی آباد تھی وہی بستی ویران اور کھنڈر بن گئی، تاکہ دیکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ حج، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قنطورہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ اسی قبیلہ کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن کریم میں بھی اسی سڑک کو امام مبین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر حقانی میں آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن صیفون بن عیفہ بن ثابت بن مدیم بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں لفظ ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا، اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب الایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین میں بھی بت پرستی موجود تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیداری اور خدا کی توحید کا درس دیا، اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں اور وزن میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی
حضرت شعیب علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ کیا آپ کو آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ ان کی اس بات کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ پاک نے کچھ یوں کیا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بس تم ہی تو ایک عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے، اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستہ میں روک کر ڈراتے اور دھمکاتے، اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک اور شبہات پیش کیا کرتے، اور دین حق میں ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا، لیکن یہ بدباطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور حضرت شعیب پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ اور ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب نے ان کا جواب دیا کہ کیا میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے، اور خدا کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطے علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ پکڑے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ہی ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے لوگوں پر تین طریقے سے عذاب آئے: صیحہ یعنی چیخ، رجفہ یعنی زلزلہ، عذاب یوم الذلہ سایبان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے یہ لوگ چیخ اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا، یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگھاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، سن لو پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کر رہی تھی۔ یہ دھواں جس کو ذلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی، اور اوپر سے دھوئیں کا ابر یعنی بادل اور آتشیں بارش، اور نیچے سے زلزلہ عظیم اور اس پر ہیبت ناک آواز اور چیخ اور بری موت کا سامان۔
جس کے تصور سے ہی دل لرز جاتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندے کے اوندے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے تاسف اور رنج کر کے ان مردوں سے خطاب کیا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین۔ اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، اب میں یا افسوس کروں منکروں پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون کی مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ شام کی طرف اگر کوئی آدمی وادی ابن علی کے راستے پر ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں پر آبادی بالکل بھی نہیں ہے، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور آپ کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اپنے دوست و احباب میں ہماری ویڈیوز کو، ہمارے چینل کے لنک کو شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیں تاکہ ہمیں مزید اصلاح اور مزید بہتر سے بہتر کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور قوم شعیب علیہ صفات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔